اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، میں آج پھر اسپین سمیت یورپ کی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج میں سب سے پہلے جس خبر کی ایک وضاحت درکار ہے، اور وہ خبر وہ ہے کہ جو 2 دن پہلے اسپین کی حکومت نے ان لوگوں کے لیے وہ پیپرز دینے کا اعلان کیا ہے کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں زراعت کے کام کو وہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ یہ دن جو تھے یہ فصلوں کے پکنے کے دن تھے اور فصلیں پک چکی تھی، اور پہلے رومانیہ اور مراکش کے لوگ وہ عارضی ویزے کے اوپر اس کام کے لیے آتے تھے، لیکن چونکہ سرحدیں بند تھی اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ تو حکومت اسپین نے ان لوگوں کے لیے آفر کیا تھا کہ جو ٹین ایج ہیں اور وہ انلیگل سٹیٹس کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ وہ اگر زراعت کا کام سر انجام دیں گے تو ان کو لیگل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں کام کیا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے لاک ڈاؤن کے دنوں میں، یعنی یہ اپریل سے لے کر اب تک کا رسہ بنتا ہے، اس دوران جو کام کیا ہے زراعت کا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ باقی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، خواہ وہ 16 سال کے ہیں، 17 سال کے ہیں، 18 سال کے، جتنے بھی سال کے ہیں، ان کے لیے یہ آفر نہیں ہے اور نہ وہ اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسپین کی لیبر مارکیٹ نے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ستمبر میں 84,013 افراد کو ایسے شامل کیا ہے کہ جو نئے بے روزگار ہیں، جو اس مہینے کا سب سے بڑا اضافہ ہے، جبکہ رجسٹرڈ بے روزگاری میں 32,926 افراد کی کمی ہوئی ہے، جو -0.7% بنتی ہے، اور جو اس سال 9ویں مہینے کا بہترین ریکارڈ ہے۔ دوسری جانب اسپین میں 7,38,909 ورکرز بادستور ارث وصول کر رہے ہیں، جس کی مدت وہ بڑھا کر 31 جنوری کر دی گئی ہے۔ اسپین میں بے روزگار ورکرز کی عارضی مالی مدد ارث کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ کمپنیاں سیپے کے دفتر یا پرانا نام انم اس سے رابطہ کریں تو ورکرز کی مالی امداد کا اجرا ہو سکے گا، اور کمپنیوں کو یہ کام 20 اکتوبر تک کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ ارث کی مدت 31 جنوری 2021 تک کی ہے۔ کتالونیا کے ایم آئی ڈاکٹرز نے وہ ہڑتال کی ہوئی ہے، اور اس کا 8واں روز ہے ان کے احتجاج کا، اور انہوں نے وزارت صحت کے سامنے وہ آج بھی احتجاج کیا ہے۔ کتالونیا کے ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ ان کے کام کے دوران ماحول ہے اس کو محفوظ بنایا جائے اور معقول تنخواہ وہ مقرر کی جائے۔ 8ویں روز بارسلونا میں ایونیدا دیاگونال کو کاٹ دیا تھا، اور وہاں پر ٹریفک روک کر ڈاکٹروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال ہسپانوی معیشت وہ 12.8% تک گر سکتی ہے، اور مزید کہا کہ وبا کی وجہ سے ہسپانوی معیشت کی بحالی خطرے سے دوچار ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی وہ الارمنگ خبر ہے، خاص طور پہ اسپین کی معیشت کے حوالے سے۔ میڈرڈ میں کورونا کی دوسری لہر کی پابندیوں نے بے روزگاری کو بڑھا دیا ہے، اور علاقے کی معیشت کو سخت دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ بہت سے کاروبار وہاں پر اس وقت بند پڑے ہیں، جن میں بارز کو بند کر دیا گیا ہے، ریسٹورنٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ وہ اپنے کام کاج سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کنسٹرکشن کے شعبے میں پابندیاں لگ چکی ہیں، وہ اس لیے کہ چونکہ کورونا کی لہر ہے اور سماجی ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا عمل وہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب یورپ کے مشہور ملک سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا نے ملازمین کی وہ کم از کم فی گھنٹہ تنخواہ وہ 23 سوئس فرانک وہ مقرر کی ہے، جو ماہانہ $4,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانب یہ عالم ہے کہ یورپ کے اندر وہ ایک ملک اپنے ورکرز کو اتنی تنخواہ دے رہا ہے، اور وہ $4,000 وہ کم از کم پورے مہینے کی بنتی ہے۔ اسی طرح سے برطانیہ میں پناہ حاصل کرنے والوں کو 4,000 میل دور آئس لینڈ میں رکھا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہوم سیکرٹری پریتی پاٹیل نے ہوم آفس کو منصوبے کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے۔ جنوبی اوقیانوس میں آئس لینڈ اور سینٹ ہیلینا میں 2 حراستی مرکز بنائے جائیں گے، جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جو وہاں پر اسائلم یا سیاسی پناہ کی وہ اپیل کریں گے۔ اسی طرح سے یونانی شہریت کے حصول کے لیے قانون نئی تبدیلیوں کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ میں بحث مباشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ 67 سال کی عمر تک کے افراد امتحانات کے پروسیس سے گزر کر وہ شہریت حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح سے یونان میں لیگل سٹیٹس کے لیے 7 سال والے ثبوت کے ساتھ
پیپر جمع کرانے کے عمل کو بند کرنے کی خبر جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہاں پر یہ خبر پھیلائی گئی کہ وہ عمل بند کر دیا گیا ہے۔ جیسے اسپین میں ہوتا ہے کہ اگر آپ 3 سال جو ہے وہ اسپین کے اندر رہنے کے پروف اگر گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر گورنمنٹ آپ کو پیپر دیتی ہے۔ اسی طرح سے یونان میں 7 سال کے جو ہے وہ پروف رکھے گئے تھے اور اس کی جو ہے وہ خبر کو کہا گیا کہ غلط ہے۔ اس کام میں سستی ضرور آئی ہے اور اس کی وجہ کرونا وائرس ہے کہ جس کی وجہ سے کام میں بہت زیادہ جو ہے وہ رکاوٹ ہے، لیکن بعض ایسے یونانی جزائر ہیں کہ جہاں کے اوپر یہ جو ہے پیپرز اس اسکیم کے تحت جمع ہو رہے ہیں۔ فرانسیسی حکام نے منڈی بہاؤالدین پنجاب سے تعلق رکھنے والے مرکزی ملزم جو چارلی ایبڈو کے سامنے جس نے 2 افراد کو ٹوکے کے وار کر کے زخمی کیا تھا، ظہیر حسن محمود پر اقدام دہشت گردی کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ فرانسیسی حکام کے مطابق حملہ آور نے پہلے انہیں اپنا نام حسن علی اور عمر 18 سال بتائی تھی، لیکن اس کے پاسپورٹ کے مطابق اس کا اصل نام ظہیر حسن محمود اور عمر 25 سال ہے۔ ظہیر حسن محمود نے پیرس میں چارلی ایبڈو میگزین کے دفتر کے سامنے حملہ کر کے 2 افراد کو زخمی کیا تھا اور اس میگزین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کو چھاپا تھا۔ پی آئی اے ہزاروں کا ٹکٹ لاکھوں میں فروخت کرنے لگی۔ ناظرین محترم، سعودی عرب میں جزوی فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد عام حالات میں جو ون وے ٹکٹ 45 سے 50 ہزار میں ملتی تھی وہ اب 1 لاکھ میں بھی مشکل سے مل رہی ہے۔ اور جو یہ عرب ملکوں میں رہنے والے ہمارے پاکستانی بھائی جو پاکستان میں جا کر پھنس گئے تھے اور ان کے اقامے کی مدت بھی ختم ہو رہی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ یہ ٹکٹ لیں۔ اسی طرح سے پہلے یورپ میں بھی یہ ہوا ہے کہ جب کچھ ہنگامی فلائٹ چلی ہیں تو وہ یہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ بہت مہنگی ٹکٹ لے کر آئے ہیں، تو اس کے اوپر بہت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بارسلونا میں بھی ایک خواتین ایسوسی ایشن آسے سوپ جو ہے اس نے بھی 2 مرتبہ احتجاج کیا ہے اس عمل کے خلاف کہ جو حکومت پاکستان کی جانب سے لازم کیا گیا ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کروایا جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ منتخب لیب جو ہے اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں جن کا معاوضہ جو ہے فی پرسن ہزاروں روپے میں بنتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ آسے سوپ کی ڈاکٹر ہما جمشید نے جو ہے کونسلیٹ کے سامنے بھی جا کر احتجاج کیا تھا، اور کل رملہ روال کے اوپر بھی اس ضمن میں احتجاج ہوا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی خبریں تھی کہ جو میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوا تھا۔ انشاءاللہ پھر کسی روز نئے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ آخر میں گزارش یہی ہے کہ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں۔ آپ کی رہنمائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ والسلام، اللہ حافظ۔